السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہے؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر۔ سر میرا نام محمد شعیب ہے سر۔ شعیب بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ سر میں مظفر نگر یو پی سے کال کر رہا ہوں۔ ہندوستان سے؟ واہ جی واہ، اوکے بھائی۔ جی سر، جی سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں بھائی صاحب۔ جی سر، اللہ سے دعا ہے سر کہ اس دور میں اسلام کا پرچم آپ نے جس طرح بلند کیا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے سر۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو میرے بھائی۔ سر میرا سوال ہے، اصل میں مجھے 2 منٹ چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے۔ میں آپ کو کچھ جی بتانا چاہتا ہوں جی سر۔ کہ آپ کے لیکچرز ہیں، آپ کے ڈیبیٹ ہیں، اور آپ کے جو چیلنجز دینے کے بعد بھی مخالفین جماعت سے کوئی بھی عالم ابھی تک حاضر نہیں ہوا ہے۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مذہب شیعہ ایک دم حق پر ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی سر، ساری بات سننے کے بعد بھی عوام جو ہے شیعت کو ایکسیپٹ کرنے میں ابھی ہچکچاتی ہے۔ سر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اصل میں 2 وجہ ہیں۔ وجہ پہلی یہ ہے کہ سر جو ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ سب بدعت ہے، اور آپ دوسرے سے مانگیں گے تو یہ سب شرک ہے، اصل میں اس فتوے نے سر ہائیجیک کر لیا ہے دماغ کو لوگوں کے۔ اب اس معاملے میں سر جو آپ کے جواب آتے ہیں سر، اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے، وہ جو آپ کے جواب آتے ہیں وہ بھی سر 100% مطلب متفق نہیں ہوتے ہیں لوگ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ نہ سمجھو، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، لیکن کیا ہم ان سے ایسا مانگ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں جنت نصیب کر دیجئے؟ شفاعت تو طلب کر سکتے ہیں کہ جنت آپ کو، کہ اللہ سے آپ کو شفاعت جنت میں دلا دے؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں کر معاف سکتے؟ کرنا اور اللہ کا معاف کرنا ایک ہی بات ہے سر۔ بالکل، جس سے نبی راضی ہوں سے اللہ راضی ہوگا بلا شک۔ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے بھائی کہ نبی مجھ سے راضی ہوں، میں اس سے پیار کریں، اور اللہ مجھ سے ناراض ہوں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتا۔ تو سر اس فتوے کے بارے میں سر کیسے جواب دے سکتے ہیں اسی طرح کہ لوگوں کو سمجھ؟ بھائی صاحب دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ صرف شیعوں کے خلاف نہیں ہے، سب مسلمانوں کے خلاف ہے۔ صرف وہابی اس بات کو شرک مانتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ صرف شیعہ استغاثہ کرتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے جماعت مخالفین کے فرقے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے نا سر؟ نہیں، یہ جواب کا حصہ ہے، یہ جواب کا حصہ ہے، یہ جواب نہیں، جواب کا حصہ ہے۔ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ ہونے سے ہچکچاتے ہیں، اگر یہ مخصوص ہوتی شیعوں میں کہ صرف شیعہ مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ صرف شیعوں کو جواب دینا۔ یہ تو سب مسلمانوں کے اس مسئلے پہ اجماع ہے، اور ابن تیمیہ سے پہلے بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا یہ حرام ہے۔ سوال کرنا ہے، ہاں، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں، آپ سن لینا، سن لے بھائی، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ شرک تو دور کی بات ہے، کسی نے نہیں کہا حرام ہے، آپ نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، اور ابن تیمیہ کے جو دلائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے کو نہ پکاریں، وہ دلائل باطل ہیں۔ اس نے قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے۔ ہم ادھر بیٹھے ہیں، جماعت مخالفین ادھر آ جائیں، کہہ دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بھائی ابن تیمیہ کا فتویٰ تو کسی پہ حجت نہیں ہے نا، تو حجت کیا؟ قرآن حدیث ہے کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور کوئی حدیث نہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مدد مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سن لیں، آپ جی سر۔ دیکھیں، شرک، اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مثلا غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ کو میں اللہ پکاروں، وہ ہر جگہ شرک ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے اس کو آپ عبادت کر سکتے ہیں، اگر مردہ ہے تو عبادت نہیں ہے بھائی، اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے بھائی۔ میں ابھی میرے سامنے ایک پیر صاحب ہے، میں اس کو سجدہ کروں، نماز پڑھوں اس کے لیے، یہ شرک ہے۔ اب وہ پیر مر جائے پھر بھی حرام۔ اس طرح نہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو جائز ہے، اگر مردہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ ابھی بھائی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ستارہ ہے، غیر اللہ کی میں عبادت کروں، غیر اللہ کو میں اللہ مانوں، تو یہ ہر جگہ شرک ہے بھائی، اس پہ کوئی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے۔ شرک کا کیا ہے؟ شرک ایک عقلی چیز ہے۔ اگر ایک چیز مثلا اگر شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے، اس طرح نہیں کہ بعض جگہ شرک ہے بعض جگہ شرک نہیں ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے بھائی، یہ ہر جگہ شرک ہے۔
غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کیوں شرک ہو بھائی؟ ہماری زندگی چلتی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں. کوئی انسان زندگی کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ آپ حساب لے لیں، صبح سے اٹھتے ہیں رات تک، صبح اٹھتے ہیں چائے دے دو، غیر اللہ سے آپ نے چائے مانگی، ناشتہ دے دو، کپڑا کہاں ہے، وہ بس والا آتا ہے، بس اس کے بس مجھے یہاں پہنچا دو، یعنی ہر لمحہ آپ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں. لوگ گدے سے مدد لیتے ہیں، لوگ ایک ٹیبلٹ یہ تو ظاہر ہے. جو ظاہر ہے بھائی. دیکھیں بھائی صاحب، شرک ہر جگہ شرک ہے. جی سر. شرک ہر جگہ شرک ہے. جی سر. جی شرک ہر جگہ شرک. اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر مثلا اگر ظاہر ہے تو ہم عبادت کر سکتے ہیں. بھائی اب بت آگے پڑا نا، وہ ظاہر ہے، وہ بت آگے پڑا ہے نا. یہ تو قرآن میں بھی ہے سر، قرآن میں بھی ہے سر، یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ختم بات. ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن میں بھی ایک مدد کرو. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے سر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ میرا تقریر آپ اسی یوٹیوب چینل پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میرا 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہے. وہ جو مشہور کر دیا ترجمہ کہ ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں، یہ ایک ترجمہ، یہ لفظ صرف نہیں ہے اس میں. قرآن میں لفظ صرف نہیں ہے. اگر لفظ صرف ہوتا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بھائی تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا، شرک ہوتا بھائی. اور آپ کہاں جاتے بھائی؟ زندگی کرنا ہوتا بھائی؟ ممکن ہوتا زندگی کرنا؟ آپ غیر اللہ سے مدد نہ لیں، سارا کام خود کر لو، یا اللہ سے مانگو یا خود کر لو. چائے چاہیے اللہ سے مانگو، بھائی روٹی چاہیے نہیں اللہ سے مانگو، روٹی دے گا نا. اللہ نہیں سنتا تمہاری دعا؟ اللہ روٹی نہیں بنا سکتا تیرے لیے؟ بھائی ابن تیمیہ کے فتوے پہ چلو نا. بھائی ابھی بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے مانگو. بیوی سے کیوں کہہ رہا کھانا دے دو؟ بیوی اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگو شرک ہے. آپ کہہ دیں یہ ظاہر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ شرک ہر جگہ شرک ہے. شرک ہر جگہ شرک ہے. اگر ایک چیز مخصوص ہے، مدد دینا مخصوص ہے اللہ کے لیے، جیسے عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے، تو یہ ہر جگہ شرک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے بھائی کہ ہم اگر سامنے ہے تو مانگ سکتے ہیں، سامنے نہیں، وہ حدیث ہمیں دکھا دو، روایت ہمیں دکھا دو. بھائی یہ آیات قرآن کے تو سب کے سامنے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، صحابہ کے سامنے تھے، کہ جن کی غلط ترجمہ کرتا ہے ابن تیمیہ، کہتا ہے وہ آیات یہ ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرو تو شرک ہے. وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے غیر اللہ کو پکارو تو شرک ہے. یہ تو سب کے سامنے تھے. کیوں ایک صحابی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ تو شرک ہے؟ تو لسٹ بن جاتی ہے بھائی، زندگی ساری ہماری شرک ہی شرک ہے. پر پیغمبر جواب دیتے ہیں نہیں، اگر سامنے ہے تو شرک نہیں ہے. وہ کہاں ہے وہ دلیل؟ کچھ دلیل ہے ہی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں، اگر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں، میں اس زمانے میں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اٹھاؤ یہ پیسے تمہارے پاس، یہ 100 درہم تمہارے. یہ شرک ہے؟ وہ کوئی نہیں، میں ہندو سے مانگ لوں شرک نہیں ہے بھائی. ہندو ہے میرا پڑوسی، 100 درہم دے، 100 روپیہ دے دو، دے دیتا ہے، شرک نہیں ہے. پیغمبر سے مانگ لوں تو کہتے اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، کیوں یہ شرک ہو جائے؟ وجہ کیا کہ شرک ہو جائے؟ میں نے پیغمبر کی پوجا کی ہے؟ نہیں کی پوجا. پیغمبر کو میں صبح کتنے نماز پڑھتے ہیں بھائی مسلمان؟ 5 نماز تو نہیں پڑھتے، بہت زیادہ، 5 نمازوں سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہر نمازی باطل ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلام دیتے ہیں. اس پیغمبر سے اگر مانگے تو کیوں شرک ہو؟ اچھا پھر مذہب ہے یہ، پھر تو یہ تو یعنی عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں کہ یہ شرک ہے. پھر مذہب اہل بیت علیہم السلام میں روایات احادیث ہیں کہ تم پیغمبر سے طلب کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے طلب کرو. اس امر موجود ہے بھائی مذہب اہل بیت میں، امر موجود کہ طلب کرو. امام حسین علیہ السلام سے مانگو، امیر المؤمنین علیہ السلام سے مانگو، اپنی حاجت طلب کرو. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں آپ کو. امام علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کے معجزات تھے، اب مرنے کے بعد وہ پیغمبر نہیں ہے یا معجزے نہیں ہیں. اس طرح نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی جب تک زندہ تھے ان کے معجزات تھے. وہ چاہتے تو پتھر کو سونے میں تبدیل کر لیتے. مرنے کے بعد بھی ان کے پاس ایک پاور ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے. ہر دن ہر لحظہ ان کی مقام بڑھتی جاتی ہے. تو اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں اس طرح یا رسول اللہ تم اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرو، یہ بھی صحیح ہے، یہ شرک نہیں ہے. اگر اسے طلب کریں کہ نہیں ڈائریکٹلی پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو تم شفا دے دو، اس کو تم شفا دے دو. میں ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، دانت میں درد ہے بھائی، پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب علاج کرو، یعنی شفا دے دو، علاج کرو. کیا مطلب؟ میں نے شفا دے دو. تم ڈاکٹر بھائی وہ آپریشن کرے گا، گولی دے گا، انجیکشن لگائے گا، کچھ کرے گا، کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کام دیتا ہے کبھی کام نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. تو ہندو ڈاکٹر کے پاس میں جب جاتا ہوں
یا آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں آپ، وہ حرام نہ شرک کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ اب میں جو طبیب النفوس ہے، جو اولین و آخرین کا سب دردوں کا علاج کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے در پہ جاتا ہوں، یا رسول اللہ تو تیرے جو دوسروں کے پاس شفا ہے اس سے بہتر تیرے پاس شفا ہے۔ عیسی ابن مریم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ انی ابرئ الاکمہ والابرص ولی، میں ابرص کو، جو پیس کا مریض ہوتا ہے نا، لیپرسی کا، اور جو شل ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں، اعمیٰ کو، جو نابینا ہوتا ہے اس کو شفا ہوتا ہے، مردے کو زندہ کر لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں معرفت میں فرق ہوتا ہے بھائی، معرفت میں فرق ہے۔ ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ جو انبیاء، جو معجزات سب انبیاء کے پاس تھے نا متفرق، وہ سب کے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اس طرح نہیں کہ صرف عیسی ابن مریم شفا دے سکتے، مردے کو زندہ کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، انہوں نے کیے بھی ہیں، وہ شفا بھی دے سکتے تھے۔ مرنے کے بعد پیغمبر پھر بھی نبی ہیں اور زندہ ہیں۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پہ ایمان، بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے، ان کو جنت نہیں دیکھا، نار نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا فرشتے کو؟ فرشتے دو یہاں کاندھے پہ بیٹھے ہیں، اعمال میں نے تو نہیں دیکھا بھائی، آج تک ان سے بات بھی نہیں کی، ان لوگوں کی ہوگی مجھے سنائی نہیں دیا بھائی۔ ملک الموت کو میں نے نہیں دیکھا، فرشتے مر کو نہیں دیکھا، میں نے جنت نار کو نہیں دیکھا، میں نے عذاب قبر، میں نے میرا سب پہ، اگر ان پہ انسان ایمان نہ لائے کافر ہے بھائی۔ جبرائیل علیہ السلام پہ آپ کا ایمان نہ ہو کافر ہے، آپ دین سے خارج ہے۔ اور بھائی میں نے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، ان سب پہ میرا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اس طرح نہیں نبوت ختم نہیں ہوئی، آج بھی وہ نبی ہے، آج بھی صاحب موج، آج بھی زندہ ہے، آج بھی شہنشاہ ہیں، آج بھی وہ طبیب ہیں، آج بھی شفا دینے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اسے شفا طلب کروں، میں نہیں کہتا وہ اللہ نہیں، میرا کبھی کسی بھی شیعہ کا، اگر کسی شیعہ کا یہ نیت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے اس لیے خطاب کرتا ہے کہ امام حسین اللہ ہے، تو وہ شیعہ پہ لعنت ہے، وہ شیعہ نہیں، وہ کافر ہے، زندیق۔ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا مخلوق ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے پاس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات، معجزات، خوارق عادات ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ہم ان سے طلب کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں شرک کی آخر ایک چیز شرک ہے، اس کی وجہ ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، بلا وجہ سے شرک ہے۔ اوکے میرے بھائی؟ جی سر، مزید بولیں۔ اس مسئلے کو سر مستری صاحب نے بڑا اچھالا ہے، وہ اپنی فالوئنگ اس میں بڑی بڑھائی ہے، وہ وہابی ہے نا، کہتے ہیں کہ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، وہ آیت جی اسی میں وہ آخر بتا دیا ہے۔ جی بسم اللہ، میں اس آیت کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ جی سر، دیکھیں وہ آیا اس طرح ہے، آیا یہ ہے، وہ پوری آیت کو نہیں پڑھتا، آدھی آیت کو پڑھتا ہے، اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ النمل میں آیا ہے اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، آگے تو پڑھو نا، ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بیچارہ، مضطر یعنی بیچارہ، جس کا کوئی رائے حل نہیں اس کے پاس، اس کی پکار کو جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کو جو تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جو پرابلم ہے اس کا حل کر دیتا ہے، اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے، زمین کے بادشاہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم آپ سوچتے ہو۔ اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ مضطر کا پکار سنتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مضطر یعنی بیچارہ، ایک آدمی غرق ہو رہا ہے، اور بھائی ہندو سامنے سے گزر رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بچا لو، ہندو آ کے نکال لیتا ہے، یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ کے علاوہ بھی مضطر کو نجات دینے والے ہوتے ہیں بھائی دنیا میں، صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی بچا دے، کسی اور کو پکارنا ہی حرام ہے، شرک ہے۔ مضطر تو بہت ہوتے ہیں بھائی، ایک آدمی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے، آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہو، وہ پائپ لے کے پانی لے کے آ جاتے ہیں، پانی آپ کا بجھا دیا۔ یہ آیہ شریفہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں، یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مضطر ہیں، مضطر یہ ہے کہ پورے مسلمانوں نے ان سے دشمنی کیا۔
اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمانہ آئے گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کا بادشاہ بنائے گا. وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. آیا کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے قرآن کریم. مولانا فتح محمد جالندری صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا: بلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ جو آیا ہے کہ مستر ہر مستر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہ ایک مخصوص مستر ہے، بیچارہ ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہر دور پہ ظلم ہوا. امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم، ان کا حق جو ہے چھینا گیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی بعد دیگر شہید کیے گئے. تو یہ بیچارہ کون ہے کہ ان کے دعا پکارتا ہے، پھر ان کو زمین کا، پورے زمین کا خلفاء بنا لیتا ہے. اور بھائی جب ہم بیچارے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے. کسی کی بیماری ہے، کینسر کچھ ہے، وہ علاج، پھر دعا کیا علاج ہو گیا. تو وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتا بھائی. ہے کوئی بھائی اس طرح کہ وہ بیچارگی سے پھر زمین کا بادشاہ بنے؟ وہ اس طرح نہیں ہے. یہ ایک مخصوص آیا ہے. جماعت مخالفین نے اس آیے کے ذیل میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا کہ یہ مستر کون ہے. یہ حدیث ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں کتاب سلیم بن قیس کتب شیعہ کتب سے روایت دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی ہے، جز نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 25 ہے. یہ حدیث ہے حضرت امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے وہ جو بیچارہ مضطر، جس کا مدد دینے والا کوئی نہیں ہے، جب وہ اس کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کی اجابت کرتا ہے اور اس سے جو تنگی ہوتی ہے، ضیق ہوتا ہے، وہ دور کرتا ہے، وہ اس کو خلفاء الارض بناتا ہے. ھذا لنا خاصہ اہل البیت. یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام. یہ سب عام نہیں ہے کہ اس مستر سے مراد سب لوگ ہیں. یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایات ہیں. خود جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں نقل کیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اپنے کتب میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہے، سیوطی صاحب کی، چاپ دار الفکر. یہاں پہ فی وجوہ مخاطبات القرآن، قرآن کریم کے مخاطبات، خطابوں کے اقسام میں، صفحہ نمبر 343 میں. الثالث، جو تیسرا خطاب ہے، الخطاب العام والمراد به الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے لیکن مراد خاص افراد ہوتے ہیں. المضطر اما یجیب المضطر اذا دعا. یہ ظاہر میں سب مضطر کو آ جاتے ہیں، جتنے بھی بے قرار لوگ ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سب بے قرار جو لوگ ہوتے ہیں، بیچارے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارگی جب ان کی دور ہوتی ہے، وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتے. زمین کا بادشاہ نہیں بنتے. بھائی اس کا گھر جل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو گھر بچ گیا، اس کا بیچارگی اس کی دور ہو گئی، لیکن وہ زمین کا بادشاہ، اس سے کوئی ضروری ہے زمین کا بادشاہ بنے؟ یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اوکے. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بنائے ہیں. بھائی اسباب بنائے ہیں کہ وہ اسباب اللہ نے خلق کیے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. بھائی آپ اگر کوئی غرق ہو رہا ہے، آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، بچاؤ مجھے، وہاں سے کوئی سکھ گزر رہا ہے، کوئی ہندو گزر رہا ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلمان، اس کو بچا دے. بھائی بچا دو مجھے. ہم نے ان کو نکال دیا. یہ اب مشرک نہیں بنا. وہ جو کرسچن یا مسلم یا ہندو یا سکھ، اس نے مجھے پانی سے نکال دیا، وہ اللہ کی طاقت نے، اللہ نے اس کو خلق، وہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ہاتھ اس کا اللہ کا بنایا ہوا، پاور، انرجی سب اللہ کا اس کا بنا، اس نے ہمیں نکال دیا. تو اس صورت میں بھی اللہ نے حقیقتاً وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس طرح جو یہ فرما رہے ہیں مستری صاحب، وہ ایک آیہ کو غلط پکڑ رہے ہیں. جی سر، مزید بولیں آپ. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ نے چیلنج دیے تھے، کیا کسی کا ریپلائی آیا ہے سر ابھی تک؟ نہیں، کوئی نہیں آیا. اور رپلائی نہیں آئے گا. بھائی ہمارے جن مسائل میں ہم چیلنج کرتے ہیں، نہ شیعوں میں اور مخالفین میں، نہ شیعہ سامنے آتے ہیں نہ مخالفین سامنے آتے ہیں. کوئی نہیں آتا. نہیں آئے گا سر، کوئی سامنے آئے گا بھی نہیں سر. کوئی نہیں آئے گا. اور وہ آتے ہیں، مثلا وہ آتے ہیں جن کا نام ہم لے کے پکارتے ہیں، وہ نہیں آتے نا. وہ چھوٹے غیر معلوم، غیر مفروض، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے وہ آیا تھا علامہ صاحب،
قرآن دے دیا سامنے وہ کہتے ہیں میں علامہ ہوں بغداد میں نے 9 سال پڑھی ہے, وہ اس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھنا. ایسے لوگ آتے ہیں. جتنے بھی ڈیبیٹ جی جتنے بھی ڈیبیٹ دیکھے ہیں سر, چھوٹے موٹے کو بھیج دیتے ہیں. جیسے کوئی آپ نے بتایا بھی تھا, ایک کبھی مولوی آتے ہیں, کبھی کوئی آتا ہے, لیکن جواب دینے والے جن کا نام ہوتا ہے وہ کوئی نہیں آتے جن کا نام نہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو, خدا آپ کو سلامتی دے.